This video and its content are the intellectual property of the Punjab Education Foundation. It is intended only for educational and professional training use. Any unauthorized copying, editing, or redistribution of this material is strictly prohibited. معزز اساتذہ کرام اور پیارے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ آج میں جماعت پنجم اردو مضمون سبق نمبر 4 اے وطن تو سلامت رہے کا لیکچر نمبر 2 آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ لیکچر نمبر 1 میں ہم نے اس سبق کی تحریر کو پڑھا، اس سبق کی تحریر کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس سبق کے تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ امید ہے کہ یہ سب آپ لوگوں کو اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہم لیکچر نمبر 2 میں اس سبق کے دی گئی تمام مشقی سوالات جو ہیں وہ ہم حل کرنے کی کوشش ہم کریں گے۔ چلیے آئیے اس سبق کے مشقی سوالات کو مل کر حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب ہم اس سبق کی مشق کو دیکھتے ہیں تو اس میں جو سب سے پہلی سرگرمی ہے وہ ہے نئے الفاظ۔ اب اس سرگرمی میں جو سوال نمبر 1 دیا ہوا ہے وہ ہے دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ جو کہ اس سبق میں آئے ہیں اور مشکل ہیں یا پہلی دفعہ اس سبق میں جو ہے وہ دیے گئے ہیں، تو ان الفاظ کے معنی جو ہیں وہ یہاں پر دیے گئے ہیں تاکہ بچوں کو ان الفاظ کو سمجھنے میں آسانی آئے۔ چلیے آئیے اب ہم یہ الفاظ معنی یہ ہم پڑھتے ہیں۔ سب سے پہلا لفظ ہے باب۔ باب کا مطلب ہوتا ہے دروازہ۔ پہناوا، پہناوا کے معنی ہیں لباس۔ شاندار، شاندار کے معنی ہیں عالی شان یا خوشنما۔ دلکش، دلکش کا مطلب ہے پسندیدہ۔ نوازنا، نوازنا کے معنی ہے مہربانی کرنا۔ سیاح، سیاح کے معنی ہے سیر کرنے والا۔ شناخت، شناخت کے معنی ہے پہچان۔ لطف، لطف کے معنی ہے مزہ۔ منفرد، منفرد کے معنی ہے جدا یا انوکھا۔ جنت نظیر، جنت نظیر کا مطلب ہوتا ہے جنت جیسا۔ یہ کچھ الفاظ میں نے دیے گئے ہیں، وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے۔ اب ہم اس سبق کے سوال نمبر 2 پر آتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے سبق کے مطابق درست بیانات کے سامنے ٹکا اور غلط بیانات کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو سبق کے مطابق جو یہاں پر جملے درست ہیں ان کے آگے ہم نے درست کا نشان لگانا ہے، اور جو غلط ہیں ان کے آگے ہم نے غلط کا نشان لگانا ہے۔ صوبہ بلوچستان کا صدر مقام کوئٹہ ہے۔ اب یہ ہم نے سبق میں بھی ہم نے پڑھا ہے، تو یہ بالکل درست ہے۔ یہاں پر ہم جو ٹک کا نشان ہے وہ ہم لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے صوبہ پنجاب کا صدر مقام ملتان ہے۔ اب یہ سبق کے مطابق یہ غلط جملہ ہے، تو یہاں پر ہم کراس کا نشان لگائیں گے۔ اس کا صحیح جواب لاہور ہے۔ صوبہ پنجاب کا جو صدر مقام ہے وہ لاہور ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے۔ یہ بالکل درست ہے۔ صوبہ خیبر پختونخوا کا صدر مقام پشاور ہے۔ صوبہ سندھ کا صدر مقام کراچی ہے۔ یہ درست ہے، تو یہاں پر ہم ٹک کا نشان لگائیں گے۔ آزاد کشمیر کا صدر مقام لاہور ہے۔ اب یہ غلط ہے۔
آزاد کشمیر کا جو صدر مقام ہے وہ مظفر آباد ہے، لاہور نہیں ہے، تو یہ اس کو ہم کراس کریں گے۔ گلگت بلتستان کا صدر مقام گلگت ہے، یہ سبق کے مطابق بالکل درست جواب ہے، سو یہاں پر ہم ٹک کا نشان ہم لگائیں گے۔ سو اس طرح سے اس سوال نمبر 2 کو ہم حل کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی دائرہ لگا کر کریں۔ سو یہاں پر جو ہیں وہ کچھ سوالات دیے گئے ہیں اور نیچے اس کی کچھ آپشنز بھی دی گئی ہیں کہ سر الانتخابی یہ سوال ہیں، سو ہم نے جو درست نشان ہے تو اس کو ہم نے دائرہ لگانا۔ پہلا جملہ ہے، پہلا سوال ہے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے۔ اب جو آپشن جہاں پر دی گئی ہیں وہ ہے سوات میں، ملتان میں، زیارت میں اور کراچی میں۔ تو یہاں پر جو درست جواب ہے وہ ہے زیارت میں۔ سو ہم اس نشان کو جو ہے، اس جواب کو ہم دائرہ ہم لگائیں۔ اگلا ہے، ہنا سیف الملوک اور چھوٹا گلہ نام ہے۔ پہلی آپشن ہے آبشاروں کے، دوسری ہے جھیلوں کے، تیسری ہے ندیوں کے اور آخری ہے چشموں کے۔ تو اس میں جو درست جواب ہے سبق کے مطابق وہ ہے جھیلوں کے۔ تو ہم جھیلوں کے اس آپشن کو ہم دائرہ لگائیں گے۔ اگلا جملہ ہے، دلکش نظاروں اور خوبصورتی کی وجہ سے جنت نظیر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پہ 4 آپشنز ہیں، مری کو، کشمیر کو، شندور کو، کاغان کو۔ اب ہم جو ہے جو درست جواب ہے وہ ہے کشمیر، سو کشمیر کو ہم دائرہ لگائیں گے۔ باب خیبر واقع ہے۔ 4 آپشن ہیں، صوبہ سندھ میں، صوبہ پنجاب میں، صوبہ خیبر پختونخوا میں اور صوبہ بلوچستان میں۔ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں، تو اس کو ہم دائرہ لگائیں گے۔ آخری ہے، پولو کے کھلاڑی سوار ہوتے ہیں۔ پہلی آپشن ہے بیلوں پر، پھر خچروں پر، تیسری آپشن ہے اونٹوں پر اور آخری ہے گھوڑوں پر۔ تو اس میں جو درست جواب ہے وہ ہے گھوڑوں پر، تو اس کو جو ہے وہ ہم دائرہ لگائیں گے۔ تو اس طرح سے یہ سوال نمبر 3 اس کو جو ہے وہ ہم حل کریں گے۔ اب سوال نمبر 4 ہے، دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں۔ اب اس میں جو سب سے پہلا سوال ہے الف، وہ ہے قصہ خوانی بازار کہاں واقع ہے اور اس کی وجہ شہرت کیا ہے؟ اب اس کا جواب ہے قصہ خوانی بازار صوبہ خیبر پختونخوا کے مشہور شہر پشاور میں واقع ہے۔ یہ بازار پرانے وقتوں میں کہانیوں اور قصے سنانے کی وجہ سے مشہور ہوا۔ سوال نمبر ب ہے، لاہور کی تاریخی عمارات میں سے 3 کے نام لکھیں۔ اس کا جواب ہے لاہور کی تاریخی عمارات میں بادشاہی مسجد، شاہی قلعہ اور شالامار باغ شامل ہے۔ سوال نمبر ج ہے، رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کون سا ہے؟ اب اس کا جواب ہے رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے اور آبادی کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی ہے۔ سوال نمبر د ہے، گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات کیا ہے؟ اس کا جواب ہے گلگت بلتستان کی سب سے خاص بات اس کا پولو کا کھیل ہے، جو دنیا کے سب سے بلند پولو گراؤنڈ پر کھیلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہاں کے خوبصورت پہاڑی سلسلے
اور قدرتی مناظر بھی بہت مشہور ہیں۔ سوال نمبر ہے کشمیر کے روایتی کھانے اور مشہور پہناوے کون سے ہیں؟ اس کا جواب ہے کشمیر میں روایتی کھانے میں تافتان اور گشتابہ مشہور ہیں۔ پہناوے میں عمدہ کشمیری کڑھائی والے چوگے، پھیرن اور کشمیری شالیں شامل ہیں۔ سوال نمبر ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں کون سی باتیں مشترک ہیں؟ کوئی سی 3 بتائیں۔ اس کا جواب ہے پاکستان میں رہنے والے لوگوں میں مہمان نوازی، سادگی اور محنت کی مشترک باتیں موجود ہیں۔ اب اس کے بعد جو اگلی سرگرمی ہے وہ ہے مل کر کریں بات۔ سوال نمبر 5 ہے اپنے وطن سے متعلق اپنی پسندیدہ نظم، ترانہ یا نغمہ اپنے ساتھیوں کو سنائیں اور پسندیدگی کی وجہ بھی بیان کریں۔ اب یہ ایک سرگرمی کا سوال ہے جس کا جواب ہر طالب علم اپنی پسند کے مطابق جو ہے وہ دے گا۔ اس میں بچے اپنے وطن کی حب الوطنی پر مبنی کوئی نظم یا ترانہ سنائیں گے اور بتائیں گے کہ یہ انہیں کیوں پسند ہے۔ جس طرح سے مجھے ایک پاکستان کے متعلق ایک نظم پسند ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میری عزت ہے یہ، میری دولت ہے یہ، میری عظمت ہے یہ، میری جنت ہے یہ، میرا پیارا وطن۔ اس کے دریا بڑے تازگی سے بھرے، باغ پھولے پھلے لہلہاتے ہوئے، میرا پیارا وطن۔ اس کے چشمے جواں، اس میں نہریں رواں، جنگل اور وادیاں، اس سے اچھی کہاں، میرا پیارا وطن۔ یہ وطن ہے میرا، میں ہوں اس پر فدا، اس پہ رکھے خدا اپنی رحمت صدا، میرا پیارا وطن۔ اب مجھے یہ نظم اس لیے پسند ہے کیونکہ یہ وطن سے محبت اور لگاؤ کا خوبصورت اظہار ہے۔ یہ ملک کی قدرتی خوبصورتی اور عظمت کو اجاگر کرتی ہے اور اس میں ایک جذباتی اپیل ہے جو دل کو چھو لیتی ہے۔ بچے کوئی بھی اپنے مطابق جو ہے وہ کوئی بھی نظم جو ہے وہ تحریر کر سکتے ہیں، بچوں کو سنا سکتے ہیں۔ اس طرح سے یہ سوال جو ہے یہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اب اگلا سوال نمبر 6 ہے دی ہوئی تصویریں غور سے دیکھیں اور ان کے بارے میں مختصر بتائیں۔ تو یہاں پر 4 تصاویر جو ہیں یہ آپ لوگوں کو نظر آئیں گی۔ ہم نے یہ بچوں کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور بچے جو ہیں ان تصاویر کو دیکھ کر اپنی معلومات کے مطابق جو ہے وہ ان کے بارے میں بتائیں گے، ان کے بارے میں تحریر کریں گے اور اپنی کلاس کے دیگر بچوں کے ساتھ اپنی معلومات جو ہیں وہ شیئر کریں گے۔ اب پہلی تصویر یہ فیصل مسجد کی ہے۔ یہ اسلام آباد میں واقع پاکستان کی سب سے بڑی اور خوبصورت مساجد میں سے ایک ہے۔ اس کا ڈیزائن بہت منفرد ہے۔ دوسری تصویر بادشاہی مسجد کی ہے۔ یہ لاہور میں واقع ایک بہت بڑی اور خوبصورت بادشاہی مسجد ہے۔ یہ مغل دور کی ایک شاندار عمارت ہے اور اس میں ایک وقت میں بہت سے لوگ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تیسری تصویر ہاکی کی ہے۔ ہاکی پاکستان کا قومی کھیل ہے۔ یہ پاکستان میں ہر جگہ لوگ شوق سے کھیلتے ہیں۔ چوتھی تصویر مارخور کی ہے۔ یہ پاکستان کا قومی جانور مارخور ہے۔ یہ ایک خوبصورت پہاڑی بکرا ہے جو پاکستان کے شمالی علاقوں میں پایا جاتا ہے۔ اس طرح سے اس کو حل کیا جائے گا۔ اب اگلی جو سرگرمی ہے وہ ہے لفظوں کا کھیل۔ اب لفظوں کا کھیل کی سرگرمی میں جو سوال ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ مومے میں چند شہروں کے نام چھپے ہیں۔ درجہ ذیل شہروں کے ناموں میں سے
5 ناموں کے حروف تلاش کر کے ان کے گرد دائرہ لگائیں اور شہر کا نام دی گئی جگہ پر لکھیں۔ اب یہاں پر آپ لوگ دیکھیے گا ایک چارٹ بنا ہوا ہے حروف تہجی کا، کچھ حروف لکھے ہوئے ہیں اور اس کی لیفٹ سائڈ پر کچھ شہروں کے نام لکھے ہیں، خوشاب ہے، صوب ہے، قصور، سکھر، لاہور، کراچی، کوئٹہ اور بدین، اور اس کے نیچے 5 شہروں کے نام لکھنے کی جگہ دی گئی ہے۔ سو بچے نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اوپر دیے گئے شہروں میں سے کوئی بھی جو شہر ہیں ان کے حروف، اس میں جو حروف آئے ہوئے ہیں، تو یہ جو حروف کا چارٹ ہے اس میں وہ حروف تلاش کرنے ہیں اور ان حروف کو دائرہ لگانا ہے، اور اس کے بعد جس شہر کا نام کے حروف جو ہیں وہ دائرے لگائے ہیں تو اس شہر کا نام جو ہے وہ تحریر بھی کرنا ہے۔ اب یہ میں نے اس کو حل کیا ہے، میں نے ایک شہر کا نام لیا ہے خوشاب، تو اس ٹیبل میں جو سب سے پہلی لائن ہے اس کو اگر آپ لوگ دیکھیے گا تو اپ اینڈ ڈاؤن وہ آپ کو خ، واو، شین، الف اور بے نظر آئیں گے، تو ہم نے ان حروف کو ہم نے دائرہ لگا دینا ہے۔ دوسرا جو شہر میں نے لیا ہے وہ ہے قصور۔ اب تیسری لائن جو ہے وہ آپ لوگ دیکھیں گے تو آپ کو کاف، سواد، واو اور رے آپ لوگوں کو نظر آئے گا، تو آپ اس کو آپ دائرہ لگا دیں۔ اب تیسرا جو شہر ہے وہ ہے سکھر۔ اب چوتھی لائن میں آپ کو سین، کھ اور رے آپ کو نظر آئیں گے، تو آپ اس کو دائرہ لگا دیں۔ اب چوتھا جو شہر میں نے لیا ہے وہ ہے لاہور۔ آپ کو اس میں لام، الف، ہے، واو اور رے نظر آئے گا، تو یہ حروف ان کو آپ نے سرکل کرنا ہے۔ سو اس طرح سے یہ جو سوال ہے یہ آپ لوگ حل کر پائیں گے۔ اس کے بعد جو سرگرمی آتی ہے وہ ہے قواعد سیکھیں۔ اب اس میں جو سوال نمبر 8 دیا ہے وہ ہے دیے ہوئے واحد الفاظ کے جمع اور جمع الفاظ کے واحد تحریر کریں۔ اب یہ ایک چارٹ دیا گیا ہے واحد اور جمع کا، کچھ الفاظ جو ہیں وہ واحد کے کالم میں لکھے ہیں اور کچھ الفاظ جو ہیں وہ جمع کے کالم میں لکھے ہیں۔ اب ہم نے جو واحد الفاظ ہیں ان کی جمع بنانی ہے اور جو جمع الفاظ ہیں ان کی ہم نے واحد جو ہیں وہ تحریر کرنی ہے۔ تو سب سے پہلا جو لفظ ہے وادی، یہ واحد ہے تو اس کی جو ہے وہ ہم نے جمع تحریر کرنی ہے جو کہ ہے وادیاں۔ سو وادی کی جو جمع ہوتی ہے وہ وادیاں ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جو دوسرا لفظ وہ جمع کے کالم میں دیا گیا ہے، لکھا ہوا ہے جنگلات۔ سو جنگلات کی جو واحد ہے وہ جنگل ہے، سو یہاں پر واحد کے کالم میں ہم اس کے آگے جنگل جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے۔ تیسرا جو لفظ ہے وہ واحد کے کالم میں لکھا ہے وہ ہے چوٹی۔ اب چوٹی کی جو جمع ہے وہ چوٹیاں ہوتی ہیں، سو ہم جمع کے کالم میں چوٹیاں لکھیں گے۔ اسی طرح سے جو چوتھا لفظ ہے وہ ہے ندیاں، وہ جمع کے کالم میں لکھا ہوا ہے، سو یہاں پر واحد کے کالم میں ہم ندی تحریر کریں گے۔ اسی طرح سے واحد کے کالم میں جو لفظ لکھا ہے وہ ہے کھنڈر۔ سو کھنڈر کی جو جمع ہے یہ کھنڈرات ہوتی ہے، سو جمع کے کالم میں ہم کھنڈرات لکھیں گے۔ سو یہ واحد کی جمع بنانی ہے اور جمع الفاظ کے ہم نے واحد جو ہے یہ ہم نے تحریر کرنے ہے۔ سو اس طرح سے اس سوال کو حل کیا جائے گا۔ اب سوال نمبر 9 ہے خالی جگہ میں مناسب حروف جار لگا کر جملے مکمل کریں۔ سو یہ کچھ حروف جار جو ہیں یہ سوال کے نیچے لکھے ہوئے ہیں، سے ہے، تک، اندر، میں، پر اور نے۔ سو یہ 6 حروف جار تحریر کیے گئے ہیں اور ان کے نیچے
6 ہی جو ہے وہ خالی جگہ کے جملے تحریر کیے گئے ہیں. سو ہم نے اوپر جو حروف جار تحریر کیے گئے ہیں ان میں سے مناسب حروف جار مناسب خالی جگہ میں ہم نے وہ تحریر کرنا ہے. سب سے پہلا ہے وادی مری صوبہ پنجاب ڈیش واقع ہے. اب یہاں پر ہم میں تحریر کریں گے. وادی مری صوبہ پنجاب میں واقع ہے. تو اس طرح سے اس کو کمپلیٹ کیا جائے گا. دوسرا ہے ہم ڈیش پشاوری چپلی کباب کھائے. اب یہاں پر ہم حروف جار نے جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے. ہم نے پشاوری چپلی کباب کھائے. تیسری خالی جگہ ہے صبح سے شام ڈیش بارش برستی رہی. اب یہاں پر جو حروف جار ہم تحریر کریں گے وہ ہے تک. صبح سے شام تک بارش برستی رہی. اب اگلی خالی جگہ ہے شہین پہاڑ کی چوٹی ڈیش بیٹھا ہے. سو یہاں پر ہم حروف جار جو ہے وہ ہم پر تحریر کریں گے. شہین پہاڑ کی چوٹی پر بیٹھا ہے. اگلا جملہ ہے ہمیں اپنے وطن ڈیش محبت ہے. یہاں پر ہم سے تحریر کریں گے. ہمیں اپنے وطن سے محبت ہے. اور آخری خالی جگہ ہے کھلونے ڈبے کے ڈیش ہیں. یہاں پر جو حرف جار ہم تحریر کریں گے وہ ہوگا اندر. کھلونے ڈبے کے اندر ہیں. سو اس طرح سے یہ خالی جگہ جو ہے وہ ہم تحریر کریں گے. سوال نمبر 10 ہے دی ہوئی عبارت کو درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں اور اس میں دی ہوئی معلومات اپنے الفاظ میں بتائیں. اب اس سوال کو ہم بہتر انداز میں ہم حل کرنے کی کوشش کریں گے اور کوشش کریں کہ یہ سوال آپ بچوں کو دیں اور بچے جو ہیں وہ اپنی مرضی سے اس سوال کو حل کریں. اب ہم اس عبارت کو ہم سب سے پہلے پڑھتے ہیں اور پھر اس کا جواب جو ہے وہ ہم دیتے ہیں. فیصل مسجد پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں واقع ہے. یہ عظیم الشان مسجد اپنے انوکھے طرز تعمیر کی وجہ سے کافی مشہور ہے. اس مسجد کی تعمیر کی تجویز سعودی حکمراں شاہ فیصل نے دی ہے. 1972 میں سعودی حکومت کی مالی امداد سے اس مسجد کی تعمیر شروع کر دی گئی. اس مسجد کے مرکزی ہال میں تقریباً 80,000 نمازی نماز ادا کر سکتے ہیں. اس کی شکل ایک بڑے تکونی خیمے کی طرح ہے. مسجد کے اندر ایک بڑا برقی فانوس نصب ہے. اس کے 4 بڑے مینار اس کی خوبصورتی میں اضافے کا باعث ہیں. پہاڑوں کے درمیان رات کو یہ مینار نہایت دلکش منظر پیش کرتے ہیں. اب اس پیراگراف کو اس عبارت کو ہم اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے. فیصل مسجد اسلام آباد کی ایک بہت مشہور مسجد ہے. اس کی تعمیر کا خیال سعودی عرب کے حکمراں شاہ فیصل نے دیا تھا اور یہ 1972 میں بننا شروع ہوئی. اس مسجد کا ڈیزائن خیمے جیسا ہے جو اسے بہت خاص بناتا ہے. اس کے اندر ایک بڑا جھومر لگا ہوا ہے اور 4 لمبے مینار ہیں جو اس کی خوبصورتی کو بڑھاتے ہیں. یہ مسجد پہاڑوں کے بیچ میں ہے اور رات کے وقت اس کے میناروں کا نظارہ بہت دلکش ہوتا ہے. سو اس طرح سے ہم اس سوال کا جواب تحریر کریں گے. اگلی جو سرگرمی ہے وہ ہے کچھ نیا لکھیں. اب اس میں سوال نمبر 11 ہے اپنے صوبے کے بارے میں ایک معلوماتی پیراگراف لکھیں. اس کا جواب ہم کچھ اس طرح سے تحریر کریں گے. میرا صوبہ پنجاب ہے. یہ پاکستان کا
आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत लाहौर है। लाहौर को बागों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ बादशाही मस्जिद, शाही किला और शालीमार बाग जैसी बहुत सी तारीखी इमारतें हैं। पंजाब में खेती बाड़ी बहुत होती है और यहाँ गंदम, चावल और गन्ना बहुत उगाया जाता है। पंजाब के लोग मेहनती और मेहमान नवाज होते हैं। पंजाब में बहुत से दरिया बहते हैं जो ज़मीन को सरसब्ज बनाते हैं। यहाँ की सकाफत बहुत रंगारंग है और रवायती लिबास शलवार कमीज़ है। तो इस तरह से हम इसका जवाब जो है वो तहरीर करेंगे। सवाल नंबर 12 है, अपनी किसी पसंदीदा जगह के सफ़र के बारे में मुख्तसरन लिखें और पसंदीदगी की वजह भी बयान करें। इस सवाल का जवाब बच्चे अपनी मर्जी से दे सकते हैं। बच्चे जो हैं वो सफ़र करते रहते हैं और बच्चे किसी भी सफ़र के बारे में जो है वो तहरीर कर सकते हैं। मैं इस सवाल का जवाब कुछ इस तरह से देना चाहूँगा। मुझे मरी का सफ़र बहुत पसंद है। जब मैं मरी गया तो वहाँ के खूबसूरत पहाड़, ठंडी हवाएं और हर तरफ हरियाली देखकर बहुत खुश हुआ। मरी में बादल भी नीचे आ जाते हैं और ऐसा लगता है जैसे हम बादलों के अंदर चल रहे हैं। वहाँ बर्फ़बारी का मंजर तो और भी खूबसूरत होता है। इस जगह की कुदरती खूबसूरती और पुरसकून माहौल मुझे बहुत पसंद है। सो बच्चे अपनी मर्जी से इसको तहरीर कर सकते हैं। अगली सरगर्मी है आओ करें काम। अब इसमें सवाल नंबर 13 है, जोरों की सूरत में पाकिस्तान के सियाहती मकामात की तस्वीरों पर मबनी एक किताबचा तैयार करें और ग्रुप की जमात में इसकी नुमाइश करें। अब ये एक प्रोजेक्ट वर्क है जो तुलबा को अमली तौर पर करना होगा। अब आपने एज आ उस्ताद जो है वो ये करना है कि तुलबा के जोड़े बना देने हैं, उनको उनके पैर बना देने हैं और उनको ये सवाल जो है वो आपने करने के लिए देना है। अब बच्चों ने पाकिस्तान के मुख्तलिफ सियाहती मकामात की तस्वीरें जमा करनी है। अब ये तस्वीर जो है बच्चे पुरानी किताबों से भी ले सकते हैं, बच्चे अखबारात से ले सकते हैं, बच्चे जो हैं वो डिफरेंट मैगज़ीन से ले सकते हैं या कुछ ऐसी जो हैं वो रसाले जो बच्चों के घरों में मौजूद हों तो वहाँ से ये चीज़ें जो हैं वो बच्चे कलेक्ट कर सकते हैं और फिर इनका एक किताबचा जो है वो बच्चों ने बनाना है। किसी भी एक किताब में एक कॉपी में या एक रजिस्टर में इसको जो है इन तस्वीर को बच्चों ने पेस्ट करना है और अगर हो सके तो बच्चे जो हैं इसके नीचे उस तस्वीर की थोड़ी सी वजाहत जो है वो भी तहरीर कर दें ताकि वो बेहतर अंदाज में क्लास में बाकी बच्चों के सामने वो पेश कर सकें। सो इस तरह से ये सरगर्मी जो है ये बच्चों ने खुद से कर दी है। सवाल नंबर 14 है, पाकिस्तान से मुतल्लिक मुख्तलिफ मालूमात पर मबनी सवालात तैयार करें। बाद जमात में जहानत आजमाई का खेल खेलें। अब ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो एक अमली सरगर्मी है। अब ये एक्टिविटी आप लोगों ने किस तरह से करवानी है? आपने बच्चों को टाइम देना है। बेहतर ये है कि आप जो हैं ये सवाल बच्चों को होमवर्क में दें। अब बच्चे जो हैं ये मुख्तलिफ सवालात जो हैं ये तैयार करके लेकर आएँ जो कि पाकिस्तान से मुतालिक होंगे। पाकिस्तान पर जो है कोई भी सवालात, कोई भी मालूमाती सवालात उसकी फ़हरिस्त जो है ये बच्चे तैयार करके लेकर आएंगे। अब उन सवालात के जो जवाब हैं वो भी बच्चों को आने चाहिए। अब ये सवाल जो हैं ये बच्चे एक दूसरे से पूछेंगे। सो आप क्लास को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, 2 ग्रुप बना दें, ग्रुप ए और ग्रुप बी। सो ग्रुप ए के बच्चे उनके पास जो सवाल होंगे वो ग्रुप बी से पूछेंगे और ग्रुप बी के जो बच्चे हैं उनके पास जो सवाल होंगे पाकिस्तान से मुतल्लिक तो वो ग्रुप ए वालों से पूछेंगे। तो इसमें से जो सा ग्रुप जो है सबसे सही और दुरुस्त जो है वो जवाब बताएंगे वो ग्रुप
ونر ہوگا اس ایکٹیویٹی کا. سو یہ بچوں نے یہ ایکٹیویٹی جو ہے یہ تیار کرنی ہے. سو یہ ایک بہت ہی زبردست یہ ایکٹیویٹی. سو یہ مشقی سوالات تھے جماعت پنجم کے سبق اے وطن تو سلامت رہے، اور ہم نے تمام مشقی سوالات کے جواب جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ تمام سوالات کے جوابات سمجھ میں آ گئے ہوں گے اور آپ بہتر طریقے سے بچوں کو کلاس میں پڑھائیں گے. شکریہ.